نحمد نصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ریاض الصالحین کتاب پڑھ رہے ہیں اور صبر کا باب ہے اور حدیث نمبر 42 ہے۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة فأعطى الأقرع بن حاسب 100 من الإبل وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك. أعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة. فقال رجل والله إن هذه قسمة ما عُدل فيها وما أريد فيها وجه الله. فقلت والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيته فأخبرته بما قال فتغير وجهه حتى كان كالصرف. ثم قال فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله. ثم قال يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فقلت لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا متفق عليه. وقوله كالصرف هو بكسر الصاد المهملة وهو صبغ احمر۔ حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ جب حنین کا دن ہوا، یعنی جنگ حنین کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کی تقسیم میں کچھ لوگوں کو تالیف قلب کے طور پر ترجیح دی، یعنی انہیں دوسرے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ یا اچھا مال عطا کیا۔ تو جنگ حنین جو تھی وہ مکہ فتح ہونے کے فوراً بعد ہوئی تھی، اور مکہ جب فتح ہوا تھا تو بہت سے نئے مسلمان جو مکہ کے مشرکین میں سے بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے، بہت سے سردار اور بڑے لوگ ابھی نئے نئے مسلم تھے، اور کچھ کا بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امید تھی کہ وہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مال غنیمت تقسیم فرمایا تو اس بات کا خیال رکھا کہ جن لوگوں کے دل میں اسلام کی طرف تھوڑی سی کشش ہے، ان کو اگر مال زیادہ دیا جائے تو وہ انشاءاللہ وہ زیادہ اسلام کے فائدے دیکھیں گے اور وہ اسلام میں آ جائیں گے۔ دیکھیے یہاں پر ایک بات سوچنے کی ہے، ویسے تو کسی پر جبر نہیں ہوتا کہ وہ مسلمان ہو جائے، ہر مسلمان کے لیے اس کا عمل ہوتا ہے اور اس کی نیت ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی مصارف میں بھی یہ ایک مصرف بیان فرمایا ہے کہ جو لوگوں کو دلوں میں اسلام کی محبت ڈالنے کے لیے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ جب تک انسان کا ایمان کی طرف توجہ نہیں ہوتی، جب تک انسان دنیا میں لگا ہوا ہوتا ہے، دنیا اس کی نظر میں سب سے زیادہ ہوتی ہے، اس وقت تک وہ اسلام کے صحیح فائدے نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اسلام جو ہے، مومن ہو جانا یہ سب سے بڑی دولت ہے، ایمان کا ملنا سب سے بڑی دولت ہے۔ تو جب تک انسان کی نظر دنیا پر ہوتی ہے، وہ اسلام کی طرف آتا ہے تو اس میں بھی وہ اپنے دنیا کے فائدے دیکھتا ہے کہ اس میں مجھے دنیا کا کیا فائدہ ہے۔ لیکن پھر جب انسان داخل ہو جاتا ہے اسلام میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا سینہ کھول دیتا ہے، اور اسے اس کا ایمان آہستہ آہستہ مضبوط ہوتا ہے۔ اور جن لوگوں کو مال غنیمت زیادہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ اکثر بڑے لوگ تھے جو کہ سرداروں کی حیثیت رکھتے تھے، جن کے فالوورز سے جو بہت سے لوگ ان کی بات سنتے تھے اور مانتے تھے۔ تو جب ایک بڑا آدمی ایمان لے آتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، تو اس کا اثر زیادہ لوگوں پر ہوتا ہے، اور اس کو دیکھ کر بہت سے لوگوں کے دل ایمان کی طرف
اور اسلام کی طرف جھک جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حکمتوں کے تحت ان لوگوں کو زیادہ مال دیا جو ابھی نئے اسلام میں آئے تھے یا ابھی ان کا آنے کی امید تھی، اور جنگ حنین میں یہ سارے لوگ شامل ہوئے تھے، لیکن جو مسلمان، جو پکے مسلمان تھے، خاص طور سے مدینہ کے انصار تھے، ان کو زیادہ نہیں ملا، کیونکہ یہ سارے زیادہ تر مکہ کے مشرکین تھے جو کہ مسلمان ہوئے تھے ابھی نئے نئے۔ تو انصار کے دل میں بھی تھوڑی سی بات آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ مکہ کے جو لوگ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندانی تعلق تھا ان سے، قریش سے، تو ان کے دل میں تھوڑی سی بات یہ آئی کہ ابھی تک تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور اب ان کے خاندان والے اگر آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ان کی طرف ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زیادہ ترجیح دے دی۔ اس وجہ سے ان کے دل میں بات آئی تھی، اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے انصار سے سب انصار کو جمع کر کے ان کو تسلی، ان سے بات کی تھی اور ان کو سمجھایا تھا کہ میں جو ہوں، میں اپنے آپ کو، میں اس بات میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں تم لوگوں کے ساتھ مدینہ واپس جاؤں گا، اور میں مدینہ ہی کو اپنا گھر سمجھتا ہوں۔ تو کیا تم لوگوں کو یہ پسند نہیں ہے کہ تم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تم گھر اپنے شہر میں لے جاؤ، اور ان کو میں نے مال ان کو دیا ہے جن کا ابھی دل اتنا مضبوط نہیں ہوا ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث کا ٹکڑا ہے کہ اے انصار، کیا تم اس سے راضی نہیں کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے جائیں اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے ڈیروں میں جاؤ؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار کا ایک فرد ہوتا، اگر سارے لوگ ایک راہ چلے اور انصار دوسری راہ چلے تو میں بھی انصار ہی کی راہ چلوں گا۔ اے اللہ، انصار پر رحم فرما، اور انصار کے بیٹوں پر اور انصار کے پوتوں پر۔ اس پر لوگ اس قدر روئے کہ داڑیاں تر ہو گئیں اور کہنے لگے، ہم راضی ہیں کہ ہمارے حصے اور نصیب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے اور انصار بھی واپس گئے۔ تو دیکھیں، یہ تو مخلص مسلمانوں کا معاملہ تھا کہ ان کے دل میں تھوڑی سی بات آئی، کیونکہ بظاہر ایسا ہی لگ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے لوگوں کو جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کو بڑی بڑی زیادہ چیزیں دی، بہت زیادہ مال دیا، جبکہ انصار جو کہ اتنے مخلص تھے اور اتنا ساتھ دے رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کو مال نہیں ملا۔ تو ایک فطری چیز ہے، ظاہر انسان کو ایسی بات سے کچھ اثر ہوتا ہے۔ تو آگے حدیث کا ترجمہ ہے، ایک شخص نے یہ دیکھ کر کہا، اللہ کی قسم اس تقسیم میں عدل کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے اور اللہ کی رضامندی اس میں پیش نظر نہیں رکھی گئی۔ تو اب یہ شخص کون تھا، اس کے بارے میں مختلف اقوال ہے کہ یہ منافق قسم کا انسان تھا، ورنہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح سے کبھی بھی ان سے امید نہیں تھی کوئی اس طرح سے بات کرتے۔ انصار کے دل میں تھوڑی بات آئی بھی تو یہ ایک انسانیت کا تقاضا تھا، انسان ہونے کا تقاضا تھا، لیکن جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بات سمجھائی، ان کی سمجھ میں بات آئی اور وہ خوش ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہی ان کو زیادہ پسندیدہ تھا۔ جیسے بھی ہم جانتے ہیں کہ انصار نے جب مسلمان ہجرت کر کے گئے تو اپنے گھر کھول دیے تھے، اپنے ہر چیز، ہر مال کو انہوں نے مہاجرین کے لیے تقسیم کر کے ان کو ویلکم کیا تھا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس شخص نے ایسی بات کی جو کہ مناسب نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف تھی۔ اب حضرت ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس کے الفاظ سنے اور کہا کہ اللہ کی قسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور ان سے آگاہ کروں گا۔ چنانچہ
میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس شخص نے جو کچھ کہا تھا عرض کیا. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا حتیٰ کہ وہ ایسے ہو گیا جیسے سرخ رنگ ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کون انصاف کرے گا جب اللہ اور اس کا رسول انصاف نہیں کرے گا؟ پھر مزید فرمایا اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، انہیں اس سے بھی زیادہ ایذائیں پہنچائی گئیں لیکن انہوں نے صبر کیا. پس میں نے اپنے دل میں کہا یقیناً میں آئندہ آپ تک کوئی بات نہیں پہنچاؤں گا. اب یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں، کیونکہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جب دکھ ہوا اور ان کے چہرے سے وہ دکھ کا احساس ان کو ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے تکلیف پہنچی ہے کہ اس شخص نے اس طرح کی بات کی، تو ان کو بہت ہی ندامت ہوئی کہ آئندہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بات نہیں کروں گا، ان کو کوئی ایسی بات نہیں پہنچاؤں گا. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات میں تکلیف ہوئی، آپ کو ایذا پہنچی، آپ کے چہرے پر اس کے اثرات نظر آئے، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول انصاف نہیں کرے گے تو کون کرے گا؟ تو گویا اس سے کچھ باتیں پتہ چلتی ہے. پہلی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انسان ہونے کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اگرچہ انبیاء کرام کا درجہ بہت بڑا ہوتا ہے اور ان کا صبر بہت ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگوں کی ایذا رسانی سے ان کو تکلیف نہیں ہوتی، اور ان کی غلط بیانی اور ان کے مرتبے سے گری ہوئی بات کرنا، ان پر الزام لگانا، یہ بہت ہی برا تھا. اب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تکلیف پہنچی. تو انبیاء کرام کا بھی دل ہوتا ہے، وہ بھی انسان ہوتے ہیں، اور لوگ جو ان کو تکلیف دیتے ہیں وہ اس پر وہ صبر کرتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے ان کی توجہ اللہ پر ہوتی ہے، وہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں اور وہ اللہ سے توکل کرتے ہیں. مگر انسان ہونے کے وہ ان کو وہ تکلیف کو برداشت کر لیتے ہیں، مگر یہ نہیں کہ ان کو تکلیف ہوتی ہی نہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب دوسری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جب اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر انصاف نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی فیصلے ہوتے تھے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس سے اس طرح کے کام نہیں کرتے تھے کہ مجھے جو پسند ہے میں اس کے لیے میں اس کو زیادہ دوں یا اس سے زیادہ میں اس کے ساتھ خاص معاملہ کروں. ٹھیک ہے. جب لین دین کا معاملہ ہوتا تھا، مالی غنیمت کی تقسیم ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکمت سے کیا کرتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی اور مرضی کے مطابق کرتے تھے. تو اس حدیث سے جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ جو امام وقت ہوتا ہے اس کو اختیار ہوتا ہے کہ مالی غنیمت کو کس کو زیادہ دینا ہے، کس کو کم دینا ہے، اس کے لیے اس کو اختیار ہوتا ہے، اور وہ اپنی حکمت سے جہاں مال زیادہ دینے میں فائدہ ہے وہاں زیادہ دیتے تھے، اور جہاں کم دینے میں فائدہ ہے وہاں کم دیتے تھے. اس کے بارے میں ایک اور حدیث بھی موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا انی لأعطی الرجل وغیرہ احب الی منہ مخافۃ ان یکبہ اللہ فی النار علی وجہہ. یعنی بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات میں ایسے شخص کو جو مجھے زیادہ پسند ہے، جس کو میں زیادہ اپنے دل سے قریب رکھتا ہوں، وہ زیادہ اچھا مومن ہے، اس کو میں کم دیتا ہوں یا اس کو نہیں دیتا ہوں، اور میں اس کو دیتا ہوں جو اس سے کمتر کا مومن ہے، یا وہ مجھے اس سے وہ زیادہ، یعنی کہ دوسرا شخص سے مجھے زیادہ محبت ہوتی ہے، پھر بھی میں اس کے خلاف کسی اور کو زیادہ دیتا ہوں، اس ڈر کی وجہ سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو منہ کے بل جہنم میں نہ ڈال دے. تو مطلب کیا ہے کہ چونکہ اللہ کے نبی لوگوں کی نفسیات کو سمجھتے تھے، اپنے آس پاس کے لوگوں کا آپ کو اندازہ ہوتا تھا، تو آپ کو جن لوگوں سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ ان کا ابھی ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے، اور اگر ان کو کم مال ملا تو وہ ان کا ایمان اور کمزور ہو جائے گا، وہ ایمان سے دور ہو جائیں گے، دین سے دور ہو جائیں گے، ان کو مال کی کم ملنے پر غصہ اور ناراضگی ہوگی، اور وہ
اس کے بدلے میں ایمان سے اور اسلام سے دور ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان سے پھر ناراض ہو کے انہیں جہنم میں ڈال دے۔ اس وجہ سے ایسے لوگوں کا دل مضبوط کرنے کے لیے، ایمان کے لیے ان کا دل کھولنے کے لیے، ایسے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اسلام کے فائدے دکھانے کے لیے ایسے لوگوں کو زیادہ دیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جن پر بھروسہ ہوتا تھا کہ یہ مضبوط ایمان کے لوگ ہیں اور ان کا ایمان دنیا کے فائدوں سے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور وہ آخرت کے فائدے ڈھونڈنے والے ہیں، تو اسی وجہ سے انصار بھی جو تھے وہ ان کا ایمان آزمایا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ وہ دنیا کے مال کے لیے وہ ایمان سے نہیں ہٹیں گے۔ اب اس میں ایک اور فائدہ ہمیں اس حدیث میں یہ ہے کہ جب ہم بعض اوقات انسان کسی عالم کو یا کسی دیندار انسان کو یہ سمجھ کوئی ایسی بات نازیبا بات کر دیتا ہے، کوئی دل دکھانے والی بات کر دیتا ہے، اور جب وہ انسان صبر کرتا ہے تو دل دکھانے والے انسان کو اندازہ بھی نہیں ہوتا اور وہ سمجھتا ہے کہ میں نے جو بھی بات کی وہ اتنی کوئی بری نہیں ہوگی، اسی وجہ سے ان کو اتنا برا نہیں لگا۔ تو اصل میں بعض لوگوں کا پیمانہ بڑا ہوتا ہے صبر کا، اور وہ صبر کر لیتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تکلیف پہنچانے والا اپنی تکلیف کو کمتر سمجھے کہ کوئی بات نہیں، میں نے کوئی بڑی بات نہیں کی ہے، کیونکہ اس کو بہرحال اپنی غلطی اور اپنا برا کرنے اس کے اعمال میں لکھا جائے گا اور اس کے مطابق سے معاملہ کیا جائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ ان کی امت نے بھی ان کو بہت زیادہ ایذا پہنچائی ہے، مگر وہ بھی صبر سے کام لیتے تھے۔ تو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سورہ صف آیت نمبر 5 میں، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم سے کہ تم یہ جانتے ہوئے کہ میں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تم مجھے کیوں ایذا پہنچاتے ہو؟ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ اے مسلمانوں، تم بنی اسرائیل کی طرح نہ ہو جانا جس طرح وہ اپنے نبی کو تکلیف پہنچاتے تھے، تم ایسا نہ کرنا۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 69 ہے۔ تو گویا کہ انبیاء کرام کو ایذا پہنچانا جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس گناہ کے مرتکب جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ایمان جو ہے اس کے بارے میں شک ہوتا ہے کہ وہ کہیں اپنا ایمان نہ کھو دے یا ان کو سزا کے مستحق خود نہ بنے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کے اس گناہ کا، اگر انہوں نے معافی نہیں مانگی ہوگی تو ان کو اس گناہ کا ان کا کفارہ، ان کو سزا دی جائے گی۔ تو انبیاء کرام کی عزت کرنا، ان کی تکریم کرنا، اور ان کا ادب کرنا، ادب کا لحاظ رکھنا، یہ مومن کے لیے بہت ضروری ہے۔ اچھا، یہاں پر جو کہ یہ صبر کے باب میں یہ کتاب آئی ہے، یہ حدیث آئی ہے، تو یہاں پر انبیاء کرام کا صبر کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ان کا صبر کا جو پیمانہ ہوتا ہے بہت زیادہ بڑا ہوتا ہے، بہت وسیع ہوتا ہے، اور ان کو بہت سی تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہے، لیکن وہ پھر بھی اپنی امت سے خیر خواہی کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر کوئی انسان دین کا داعی ہے تو اسے بھی اپنا اخلاق اسی طرح رکھنا چاہیے کہ اپنے اندر صبر پیدا کرنا چاہیے لوگوں کے غلط رویے پر، کیونکہ اس کے بغیر انسان لوگوں سے خیر خواہی نہیں کر سکتا۔ ہر انسان کو جس لمحے اس کو دین کا پیغام پہنچتا ہے، اس کا ایمان اگر بعد میں آ بھی جاتا ہے تو اس وقت جب اس کو دین کی یا ایمان کی اتنی سمجھ نہیں ہے تو وہ کسی دین کے داعی کو تکلیف بھی پہنچا سکتا ہے، لیکن یہ انبیاء کرام کا طریقہ ہے کہ وہ صبر سے کام لیتے تھے۔
اور یہ جو دوسرا فائدہ ہمیں یہ کہ انبیاء کرام بھی انسان ہوتے ہیں، اور ان کے جذبات و احساسات اور ان کو جو تکلیف پہنچنے پر ان کو غصہ یا ان کو جو دل میں پہ اثر آتا ہے، برا اثر آتا ہے، دل دکھتا ہے ان کا، تو یہ ایک انسانی فطرت کا تقاضا ہے، تو وہ بھی انسان ہی ہوتے ہیں۔ ہاں البتہ اللہ کے خاص چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں، وہ عام انسانوں سے کہیں زیادہ ان کے اندر صبر ہوتا ہے، استقامت ہوتی ہے۔ اب اگلی حدیث ہے، وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد اللہ بعبده خیرا عجل له العقوبة في الدنیا وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنبِهِ حَتَّى يُوَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء فإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط رواہ الترمذی وقال حدیث حسن۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے اور حسن درجے کی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو اس کی گناہوں کی سزا جلد ہی دینا دنیا میں دے دیتا ہے، یعنی تکلیفوں اور آزمائشوں کے ذریعے سے اس کے گناہوں کی معافی کا سامان پیدا کر دیتا ہے، اور جب اپنے بندے کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے اس کے گناہ کی سزا دنیا میں روک لیتا ہے۔ دیکھیے یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ یا برائی کا معاملہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے حکمتوں اور اللہ کے علم سے ہوتا ہے کہ کون سا بندہ کس بندے کے دل میں اللہ کی رضا مقصود ہے، کون ہدایت پر چلنے والا ہے، اور کون اچھی نیت سے کوشش کرتا ہے دنیا میں کہ وہ اللہ کو راضی کرے۔ اب اس سے جو غلطی مسٹیکس ہوتی ہیں اور جو گناہ ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے ویسا ہی معاملہ کرتے ہیں کہ اس کے گناہوں پر یا تو اس کو اس کے چھوٹے گناہوں کو تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادات سے اور اس کے نیک کاموں سے ان کو مٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن اگر کچھ ایسے گناہ ہے جس کے لیے انسان سزا کا مستحق ہوتا ہے تو اللہ اس بندے کو کی سزا دنیا میں اس کو دے دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا میں جو تکلیف، بیماری، پریشانی، تنگی، جو بھی مشکل ہے وہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو دنیا میں تکلیف برداشت کر لیتا ہے بندہ تو وہ اس بندے کے وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ گویا کہ ہمیں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، اگر ہمارا رویہ اس کے بارے میں سچ ہے، سیدھا ہے، صحیح رویہ ہے، ایک مسلمان کا بھروسہ اللہ پر ہے، تو پھر اس پر جو بھی تکلیف آتی ہے تو وہ دو باتیں سوچتا ہے، یا تو مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے، اور یا پھر یہ آزمائش ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے درجات بلند کرنا چاہتے ہیں۔ تو جی کہ بعض اوقات ہمیں گناہ کوئی یاد نہیں آتے، ہمیں لگتا ہے ہم نے ایسا کوئی گناہ کیا تو نہیں ہے، ہمارے دل میں ہر وقت اللہ کا ڈر ہے، ہم ہر وقت اللہ کی رضا کے مطابق چلنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر بھی بیماری آ گئی، پھر بھی پریشانی آ گئی، تو دیکھیں یا تو وہ پھر صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس بندے کا ایمان بہت زیادہ ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے اور اس کو ایک بلند درجہ دینا چاہتا ہے، مگر اس کے اندر اس کے اعمال کے ذریعے وہ اس بلند درجے تک نہیں پہنچ سک رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے تکلیف کچھ دے دیتے ہیں، آزمائش میں ڈال دیتے ہیں۔ جب وہ آزمائش سے اچھی طرح گزر جاتا ہے، صبر شکر کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ وہ درجہ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اب انسان کو چاہیے کہ کبھی کوئی بھی مشکل تکلیف آئے تو استغفار کی کثرت کرے، تاکہ اس کے گناہ استغفار سے جڑ جائیں،
اور اس کو تکلیف میں کمی آ جائے، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو درجہ اس کے لیے بلند اللہ نے اس کے لیے رکھا ہے، وہ اس درجے تک وہ اپنے استغفار سے پہنچ سکتا ہے. گناہوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں اور اس کو بلند درجہ دیتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے ایک احساس، ایک سوچنے کا وقت ہوتا ہے. جب مومن پر بیماری، تکلیف، پریشانی آتی ہے تو اسے فوراً استغفار کرنا چاہیے، استغفار کی کثرت کرنی چاہیے. چاہے اس کو اپنا گناہ سمجھ میں آ رہا ہو، چاہے نہ بھی آ رہا ہو، لیکن وہ استغفار کی کثرت کرے. بعض اوقات ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمیں تو چھوٹی سی غلطی پر ہمارے ساتھ کچھ نہ کچھ ہمارے سامنے کوئی ایسا سزا، جیسے سزا تو نہیں لیکن ہمارے ساتھ کوئی نہ کچھ ایسا برا ہو جاتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ فلاں بندہ تو اتنا زیادہ دین سے دور ہے، اس کے تو اتنا رویہ برا ہے، اخلاق برا ہے، پھر اس کو سزا فوراً کیوں نہیں ملتی اور مجھے فوراً سے سزا مل جاتی ہے. تو یہ اصل میں ایک انعام ہوتا ہے بندے کے لیے. اللہ تعالیٰ کی محبت اس بندے پر ثابت ہوتی ہے کہ یہ بندہ، اس کا ایمان ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے فوراً سے جھنجھوڑ دیتا ہے اس کی غلطی پر. تو انسان صبر کرے تکلیف پر، پریشانی پر، شکر کرے اللہ کی نعمتوں کا اور استغفار کی کثرت کرے، تو اس سے انشاءاللہ اس کو وہ بلند درجات مل جائیں گی جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پسند کیا ہے. جب بندے کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے اس کے گناہ کی سزا دنیا میں روک لیتا ہے، یہاں تک کہ قیامت والے دن اس کو پوری سزا دے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، بدلے میں بڑائی، اضافہ، زیادتی آزمائش میں بڑائی کے ساتھ ہے. یعنی آزمائش جتنی عظیم ہوگی اس کا بدلہ، اس کا جو ثواب بھی اسی حساب سے ہوگا. اگر بندے نے اس پر صبر شکر سے گزارا کر لیا ہوگا اور غلط رویہ نہیں اختیار کیا ہوگا تو اس کا بدلہ بھی اسی حساب سے عظیم ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو پسند فرماتا ہے تو ان کو آزمائش سے دو چار فرما دیتا ہے. پس جو اس میں صبر اور رضا کا مظاہرہ کرتا ہے اس کے لیے اللہ کی رضا ہے، اور جو اس کی وجہ سے اللہ سے ناراضگی اور برہمی کا اظہار کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ کی ناراضگی ہے. اس کو ترمذی نے روایت کیا ہے اور سند حسن ہے. تو گویا ہمارے لیے اس میں کیا فائدے ہیں کہ آزمائشیں بھی اس دنیا میں مومن کے لیے ایک نعمت ہے، جس سے بقدر آزمائش اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اللہ کے نزدیک سے اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا ہے. اس لیے ہر آزمائش و تکلیف میں صبر و رضا ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر شرف و فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی، بلکہ بے صبری سے گناہوں میں مزید اضافہ ہوتا ہے. دیکھیے ہمارے نصیب میں کچھ تکلیف ہوتی ہے، لکھی ہوئی ہوتی ہے تو ہمیں پہنچتی ہے، لیکن یہ بھی اللہ کا انعام بن جاتا ہے بندوں کے لیے جب وہ بندہ اللہ پر توکل کرتا ہے اور اللہ اس آزمائش میں کامیاب ہوتا ہے اور اس پر صبر کر لیتا ہے. تو جس طرح ہم اللہ سے نعمت ملنے پر خوش اور مطمئن نظر آتے ہیں، ہمارا مال میں اللہ برکت دے دے، ہم کو صحت عافیت دے دے، ہماری مرضی کی چیزیں ہمیں ملنے لگتی ہے، تو جس طرح ہم اس وقت خوش ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے مجھے بڑی نعمتیں دی ہیں، تو اسی طرح انسان تکلیف، آزمائش، پریشانی، بیماری میں بھی اسی طرح اپنا رویہ رکھے کہ یہ بھی ایک نعمت ہے، اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ مجھے بڑا درجہ دینا چاہ رہے ہیں. اور ظاہری بات ہے بعض اوقات تکلیف، پریشانی کو صبر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو اس میں اللہ کی مدد مانگے انسان اور زیادہ سے زیادہ استغفار کرے تاکہ اس تکلیف میں کمی بھی آ جائے اور درجات کی بلندی میں کمی نہ آئے. اچھا، اس میں ایک اور فائدہ اس حدیث کا میں بھول گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ تو آیا، ٹھیک ہے، کیونکہ جب ظاہر ہے کہ وہ بات بڑی نازیبہ تھی اس شخص نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کی کہ آپ نے عدل سے کام نہیں لیا ہے، تو آپ نے غصے پر صبر فرمایا. تو غصے پر صبر کرنا، غصے پر انسان، غصہ بہت ایسا جذبہ ہے کہ انسان کو بے قابو کر دیتا ہے اگر اس غصے کو کنٹرول نہ کیا جائے. تو اس کے بارے میں حدیث ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
کہ پچھاڑ دینے والا زور آور نہیں ہوتا، یعنی ایک طاقتور انسان ہے جو پہلوان ہے، جو دوسروں کو جب ہاتھا پائی ہوتی ہے تو ان کو گرا دیتا ہے، یعنی جسمانی مضبوطی سے دوسروں کو قابو کر لیتا ہے، وہ انسان جو ہے وہ زور آور نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر زور آور کون ہے؟ فرمایا وہ جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو پا لے، یعنی جب غصہ آئے، اور غصہ جیسے ایک تو بعض لوگوں کو تو غصہ آنے کی بہت بڑی وجہ ضرورت بھی نہیں ہوتی اور ان کو غصہ جلدی آ جاتا ہے، مگر بعض اوقات ایک اچھا انسان ہے، صبر کرنے والا ہے، لیکن اس کے ساتھ بھی کوئی زیادتی کرتا ہے اور اس کو غصہ آتا ہے، اور اس غصے کو وہ اس کے اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے اور غلط بہت زیادہ اس کے اوپر ریئیکشن نہیں کرتا بغیر سوچے سمجھے، تو اس کا ایک تو اجر بھی ہے، اور یہ ایک بڑے یعنی اس کی تعریف کی گئی ہے کہ یہ بڑی برداشت کا کام ہے، اور زور آور انسان مومن کی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے اس سے۔ تو ہم اگلی حدیث پر چلتے ہیں، حدیث نمبر 44۔ ان انس رضی اللہ عنہ قال كان ابن لأبی طلحة رضی اللہ عنہ یشتکی فخرج ابو طلحة فقبض الصبي فلما رجع ابو طلحة قال ما فعل ابني؟ قالت سليم وهي الصبي وأسكن ما كان فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها فلما فرغ قالت وار الصبي فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال أعرستم الليلة؟ قال نعم. قال اللهم بارك لهما. فولدت غلاما فقال لي أبو طلحة احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث معه بتمرات فقال أمعه شيء؟ قال نعم. فتمرات فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها ثم أخذها من فيه فجعلها في الصبي ثم حنكه وسماه عبد اللہ، متفق علیہ۔ اس کا ترجمہ ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا ایک لڑکا بیمار تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ جو تھے یہ ام سلیم کے بیٹے تھے، اور حضرت ابو طلحہ جو تھے وہ ام سلیم کے دوسرے شوہر تھے، یعنی کہ ان کے شوہر کے بعد یہ پہلے شوہر سے حضرت انس تھے۔ انس کے جو والد تھے وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو ان سے الگ ہو کے پھر ابو طلحہ سے شادی کی تھی حضرت ام سلیم نے، تو ان کے بارے میں یہ حدیث ہے۔ تو حضرت ابو طلحہ کا ایک لڑکا بیمار تھا۔ ابو طلحہ جب اپنے کام کاج کے لیے باہر چلے گئے تو لڑکا فوت ہو گیا۔ جب واپس آئے تو پوچھا میرے بیٹے کا کیا حال ہے؟ تو ان کی بیوی ام سلیم نے کہا جو بچے کی ماں تھی وہ پہلے سے کہیں زیادہ سکون میں ہے، یعنی بچے کے بارے میں باپ نے سفر پر گئے تھے، آ کر پوچھا تو بیوی نے کہا کہ جو کہ بچے کی ماں تھی، انہوں نے کہا کہ بچہ اب سکون سے ہے۔ جب باپ رخصت ہو رہے تھے اس وقت بچہ بیمار تھا تو باپ کو فکر لگی ہوئی تھی، اس لیے آ کر پوچھا اور ماں نے ان کو تسلی دے دی۔ پھر بس بیوی نے ان کے سامنے رات کا کھانا رکھا جو انہوں نے تناول کیا، پھر بیوی سے ہم بستری کی۔ جب ابو طلحہ فارغ ہو گئے تو اب بیوی نے بتلایا کہ بچہ تو تمہارے جانے کے بعد فوت ہو گیا ہے، اب اسے دفنا دو۔ چنانچہ جب انہوں نے صبح کی تو ابو طلحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ سارا ماجرا بیان کیا۔ آپ نے پوچھا کیا تم نے رات کو ہم بستری کی تھی؟ انہوں نے جواب دیا ہاں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ ان دونوں کے لیے برکت عطا فرما۔ چنانچہ اس دعا کے نتیجے میں مدت مقررہ کے بعد ان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ابو طلحہ نے کہا، ابو طلحہ حضرت انس کی والدہ ام سلیم کے دوسرے خاوند یعنی حضرت انس کے سوتیلے باپ تھے، تو ان کے پہلے خاوند مالک بن نضر تھے جو کہ اسلام لانے کے بجائے شام چلے گئے تھے اور وہیں فوت ہو گئے۔ ان کی والدہ نے اس کے بعد ابو طلحہ سے نکاح کر لیا، اس بچے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ اور کچھ کھجوریں بھی ساتھ دے دے۔ آپ نے فرمایا کیا اس کے ساتھ کوئی چیز ہے؟ انہوں نے کہا ہاں کچھ کھجوریں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں لے لیں اور ان کو منہ میں چبایا، پھر وہ اپنے منہ سے نکال کر بچے کے منہ میں ڈال دی، گٹی دی اور اس کا نام عبداللہ رکھا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اچھا یہ حدیث دوسرے لفظوں سے بھی ہے، اس میں ذرا زیادہ تفصیلات ہیں تو میں اس کا صرف ترجمہ پڑھ لیتی ہوں۔ اور بخاری کی روایت میں ہے، یہ جو حدیث تھی یہ بخاری کی نہیں تھی جو ہم نے پوری پڑھی۔ اب اب بخاری کی رحم اللہ کی روایت میں ہے کہ ابن عیینہ نے کہا، انصار کے ایک آدمی نے انہیں بتایا کہ عبداللہ کے 9 لڑکے دیکھیں، سب کے سب قرآن کے قاری تھے۔ اچھا یہ حدیث جو ہے، اب یہ جو بچہ پیدا ہوا جس کے بارے میں ہم نے ابھی پڑھا کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گٹی دی اور ان کو کھجور چکھائی اور ان کا نام رکھا عبداللہ، ان عبداللہ کی بات بتا رہے ہیں کہ وہ جب بڑے ہوئے تو ان کو اللہ نے 9 لڑکے دیے اور وہ سب کے سب قرآن کے قاری تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچے کی پیدائش سے پہلے ہی برکت کی دعا کی تھی۔ جب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، جس دن ان کا ایک بچہ ان کے ایک بچے کا انتقال ہوا تھا، تو اس وقت ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو برکت کی دعا دی تھی۔ تو جب یہ بچہ پیدا ہوا تو یہ بڑا ہوا، اللہ نے اتنی برکت دی کہ اس کے بھی 9 بچے تھے اور 9 لڑکے سب کے سب قرآن کے قاری تھے۔ اور ظاہر جب بہت سی اولاد ہو اور وہ سب نیک ہو اور قرآن سے تعلق ہو ان کو، تو والدین کے لیے یہ بہت زیادہ ثواب جاریہ کا سبب بن سکتا ہے۔ اچھا مسلم میں روایت ہے کہ ابو طلحہ کا ایک بیٹا، اب یہی حدیث جو ہم نے اوپر پڑھی یہ صحیح مسلم کی حدیث اب پڑھ رہے ہیں، تھوڑے سے الفاظ مختلف ہیں، اس میں تھوڑی تفصیل زیادہ ہے کہ ابو طلحہ کا ایک بیٹا جو ام سلیم کے بطن سے تھا فوت ہو گیا، تو ام سلیم نے اپنے گھر والوں سے کہا تم ابو طلحہ کو ان کے بیٹے کے بابت مت بتلانا، میں خود ہی ان کو یہ بات بتلاؤں گی۔ چنانچہ ابو طلحہ آئے، ام سلیم نے رات کا کھانا ان کے سامنے رکھا، انہوں نے کھایا پیا، پھر پہلے سے کہیں زیادہ بن سور کر ان کے پاس آئیں، انہوں نے ان سے ہم بستری کی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ خوب سیر ہو گئے اور ہم بستری کر لی ہے تو کہا اے ابو طلحہ ذرا بتلاؤ کہ اگر کچھ لوگ کسی گھر والوں کو کوئی چیز عارضی طور پر دے، پھر وہ اپنی عاریتن کے طور پر دی ہوئی چیز واپس مانگے، تو کیا ان کے لیے جائز ہے کہ وہ دینے سے انکار کر دیں؟ ابو طلحہ نے جواب دیا نہیں۔ پس ام سلیم نے کہا کہ تم اپنے بیٹے کے بارے میں اللہ سے ثواب کی امید رکھو، یعنی تمہارا بیٹا بھی جو اللہ ہی کا دیا ہوا تھا، اس نے اپنی امانت واپس لے لی ہے۔ تو یہ سن کر وہ غضبناک ہوئے اور فرمایا کہ جب میں گھر میں آیا تو کچھ بتلائے بغیر تو نے مجھے یوں ہی چھوڑے رکھا، حتیٰ کہ میں ہم بستری تک سے آلودہ ہو گیا، اور اس کے بعد تو نے مجھے میرے بیٹے کی وفات کی خبر دی۔ تو دیکھیں یہاں تک ہم تھوڑا سا سمجھتے ہیں کہ وہ ماں تھی، ماں کا دل بچے کے لیے کتنا چھوٹا ہوتا ہے، ماں کو اتنی محبت ہوتی ہے اپنے بچے سے، خاص طور سے چھوٹے بچوں سے، مگر وہ کیسی ماں تھی، ان کا ایمان کتنا اسٹرونگ تھا کہ انہوں نے خود بھی صبر کیا بیٹے کے انتقال پر، لیکن وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کے شوہر بھی کوئی اپنے منہ سے ایسی بات کہے جس سے ان کا جو ثواب کم ہو جائے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اولاد کا مرنا جو ہے جو ثواب کا ذریعہ ہوتا ہے۔
ان سے پہلے بھی، اس بچے سے پہلے بھی ایک بچہ ان کا فوت ہو چکا تھا، تو وہ ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ وہ اس نقصان پر اللہ کی رضا پر راضی ہونا چاہ رہی تھی، اور خود بھی صبر کرنا چاہ رہی تھی، اور چاہ رہی تھی کہ ان کے شوہر بھی کوئی غلط بات نہ کرے ان کے منہ سے۔ اب دیکھیں، جب انسان تھکا ہوا آتا ہے سفر سے، اور اس وقت کوئی بڑی خبر اسے مل جائے جو اچھی خبر نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ انسان برداشت نہ کر سکے اور کچھ زیادہ اس سے ریئیکشن ہو جائے، کوئی غلط بات اس کے منہ سے نکل آئی۔ اس وجہ سے انہوں نے اپنے شوہر کو پہلے ان کو سکون سے ان کا تھکان دور ہونے کا انتظار کیا، ان کے صحیح طرح سے ان کو کھانا پینا کھلایا، ان کے ساتھ سوئیں، یعنی ان کو ہر طرح سے آرام پہنچانے کے بعد جب ان کو لگا کہ اب صحیح وقت ہے، تب بھی سمجھا کر بات کی کہ جب تم سے جب کسی نے کوئی چیز دی ہے وقتی طور پر، تو وہ اگر اپنی چیز واپس مانگے تو کیا ہم کو دینی چاہیے؟ تو ظاہری بات ہے کہ وہ تو دینی ہی چاہیے۔ کسی نے اگر ہمیں وقتی طور پر کوئی چیز استعمال کے لیے دی ہے، اور اب وہ آنر جو چیز کا مالک ہے وہ ہم سے واپس طلب کرتا ہے، تو ہمیں اس چیز کو دینے میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ تو شوہر تو اس طرح سے سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ ہی نے اولاد دی تھی ہمیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لے لی، تو اب ہمیں اس پر صبر کرنا چاہیے۔ تو اب دیکھیں، پھر بھی شوہر کو غصہ آیا کہ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا، گویا کہ وہ اپنے ہسبینڈ کی اس بات کو سمجھتی تھی کہ وہ بچے سے اتنے زیادہ کلوز ہیں، بچے سے اتنا زیادہ پیار کرتے ہیں کہ ان کے لیے یہ صدمہ برداشت کرنا بہت مشکل ہوگا۔ تو ماں انہوں نے اچھی بیوی کا ثبوت دیا، اچھی بیوی ہونے کا، اور اللہ کی نیک بندی اور صبر کرنے والی بندی بن کے انہوں نے اپنا صرف اپنے آپ کو اللہ کی رضا پر راضی رکھا، بلکہ اپنے شوہر کے لیے بھی خیر خواہی کی کہ کہیں وہ بھی کوئی ایسی بات ان کی منہ سے بھی نہ نکلے جس سے اللہ راضی نہ ہو، اور ان کے جو ثواب میں کمی ہو جائے۔ جو اولاد کے مرنے پر انسان کو جو ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے، جو نابالغ بچے کے مرنے پر، تو اگر انسان صحیح صبر نہیں کرتا تو پھر اس کا اجر کم ہو جاتا ہے اس وجہ سے۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے ان کے شوہر، اور ان سے شکایت کی، گویا کہ ساری بات بتائی کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ تم دونوں کے لیے تمہاری اس رات میں برکت عطا فرمائے۔ چنانچہ سلیم کو حمل قرار پا گیا، اور اللہ کی شان دیکھے اسی رات ان کا حمل قرار پایا، اور اللہ نے اس بچے کو جس کو لیا تھا اس کے بدلے ان کو ایک اور پیارا نیک بچہ دے دیا، اور اس سے پھر 10 بچے ان سے ہوئے، اور جو سب کے سب نیک اور قرآن کے قاری تھے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اور اللہ کے فضل اور کرم سے ان کو اس نقصان کا بہت بڑا اجر مل گیا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جنت کا وعدہ ہے ایسے لوگوں کے لیے جن کے نابالغ بچے دنیا سے رخصت ہو جائیں ان کی زندگی میں، اور وہ ان پر صبر کر لے تو ان کے لیے جنت ہے۔ تو اب حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، حضرت سلیم بھی اپنے خاوند ابو طلحہ کے ہمراہ آپ کے ساتھ تھیں۔ اب حضرت انس رضی اللہ عنہ اپنی والدہ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جب اس سے آگے کا قصہ سنا رہے ہیں، جیسے اس حدیث میں ہمیں پتہ چلا کہ ان کو حمل ہو گیا، اب اس بچے کی پیدائش کے بارے میں بتا رہے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ کہ وہ کیسے ہوئی تھی۔ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پر تھے، اور یہ جنگ کا سفر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوات پر صحابیات کو بھی لے جاتے تھے کہ وہ خدمت کرتی تھی فوجیوں، یعنی جو زخمی لوگوں کی مرہم پٹی کرتی تھی، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتی تھی۔ تو جب بھی آپ غزوہ پر جاتے تھے تو عورتیں بھی جاتی تھی آپ کے ساتھ، اور یہ اپنے وہ خدمات انجام دیتی تھی۔ اب دیکھیے یہ سلیم کس درجے کا ایمان اور کتنی مضبوط ایمان کی عورت ہے کہ اب وہ حمل سے ہے، وہ بھی جہاد کے لیے بھی ساتھ چلی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ان کے شوہر بھی تھے وہاں پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب سفر سے مدینہ واپس آتے
تو رات کو تشریف نہ لاتے. جب کہ قافلہ مدینہ کے قریب پہنچا تو ام سلیم کو درد ذہن زچگی کے عین وقت جو درد ہوتا ہے شروع ہو گیا. اب جب یہ قافلہ اس مارکے سے واپس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معمول کے مطابق مدینہ سے تھوڑے دور مدینہ کے باہر پڑاؤ ڈالتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر صبح سویرے قافلہ سارا جو تھا وہ مدینہ میں داخل ہوتا تھا. اور اس میں کیا حکمت تھی؟ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمتیں تو بہت زیادہ ہوتی تھی، لیکن ہمیں جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب جنگ سے آتے تھے صحابہ کرام تھکے ہارے زخمی پریشان میلے کچیلے، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں مدینہ میں داخل نہیں ہوتے تھے کہ وہ جو مرد حضرات ہوتے تھے وہ اس حال میں اپنے گھروں میں داخل ہو، بلکہ مدینہ سے باہر جنگ یعنی پورا جو لشکر ہوتا تھا مدینہ سے باہر رکتا، رات گزارتا وہیں پر، اور جیسے صاف ستھرا تھکان تھوڑی سی دور ہو گئی پھر وہ سب مدینہ میں داخل ہوتے تھے. تو بہرحال جب مدینہ کے قریب پہنچا یہ لشکر تو ان کو لگا کہ اب بچے کا ولادت کا وقت ہو گیا ہے. تو چنانچہ ابو طلحہ ان کی خدمت کے لیے رک گئے. تو اب ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو اپنی بیوی کی حال دیکھا کہ ایک بچہ کسی وقت بھی پیدا ہو سکتا ہے اور درد ہو رہا ہے، ان کی زوجہ کو اب درد ہو رہا ہے جو حمل کا یعنی کہ بچے کی پیدائش کا درد ہوتا ہے. تو اب وہ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ داخل ہونے کے بجائے وہاں رکے اپنی بیوی کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر جاری رکھا. حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا ابو طلحہ کہتے تھے کہ اے رب تو جانتا ہے کہ مجھے یہی پسند ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر جائیں تو میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں، اور جب آپ مدینہ میں داخل ہوں تو میں بھی آپ کے ساتھ ہی داخل ہوں، اور تو دیکھ رہا ہے کہ میں رک گیا ہوں. یعنی حضرت ابو طلحہ رک تو گئے اپنی بیوی کی وجہ سے کہ اب اس کا وقت آ چکا ہے اور شاید ان کو ولادت ہونی ہے، تو اب مزید سفر اس وقت نہیں ہو سکتا تھا. مگر جب انہوں نے یہ دعا فرمائی کیونکہ ان کے دل میں یہ خواہش تھی کہ نہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی نکلا تھا جہاد کے لیے، اب جہاد کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی میں مدینہ شہر میں لوٹوں. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے ام سلیم نے یہ سن کر کہا، یعنی ام سلیم نے اپنے ہسبینڈ کی بات سنی اور انہوں نے اپنے ہسبینڈ اپنے شوہر سے کہا اب مجھے وہ درد محسوس نہیں ہو رہا جو پہلے مجھے ہو رہا تھا، اس لیے چلو. چنانچہ ہم وہاں سے چل پڑے. جب وہ دونوں مدینے پہنچ گئے تو انہوں نے پھر درد ذہ شروع ہو گیا جو پہلے ابو طلحہ کی دعا سے وقتی طور پر ختم ہو گیا تھا. پس ان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا. پس میری والدہ ام سلیم نے مجھے کہا اس کو اس وقت تک کوئی دودھ نہ پلائے جب تک تم صبح اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش نہیں کر دیتے. پس صبح ہوتے ہی میں اسے اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گیا. تو اب باقی کی حدیث وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے منہ میں کھجور کو اپنے منہ میں چبا کر پھر اس بچے کے منہ میں ڈالا تھا اور اس نے ان کا نام رکھا تھا. تو دیکھیں یہاں بھی کتنی اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں پر کیسے اپنے پیارے بندوں پر جو اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بھی کیسے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی دعا سن لی کہ ان کی خواہش کے مطابق وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی مدینہ میں داخل ہوئے. اس کے بعد بچے کی ولادت ہوئی. تو اس حدیث میں بہت زیادہ انسان کو سیکھنے کے لیے ہے کہ کیسے صحابہ کرام کی مثال سمجھ آتی ہے کہ کتنا زیادہ ان میں صبر ہوتا تھا، کتنا اللہ پر توکل ہوتی تھی. اور خاص طور سے ام سلیم جو کہ ایک عورت تھی اور ان کا صبر اور ہمت جو تھی وہ قابل رشک ہے. اللہ تعالیٰ مسلمان عورتوں میں بھی بلند کردار اور اچھا اخلاق عطا کرے اور ہم سب کو صبر نصیب کرے. تو اس حدیث کے ہم فائدے تھوڑے سے اچھی طرح سے آخر میں پڑھ لیتے ہیں کہ معاشرتی زندگی کے لیے بہت سی ہدایت ملتی ہے اس حدیث میں. مثلا ایک صابر اور شاکر عورت کا کردار نظر آتا ہے ام سلیم رضی اللہ عنہ میں کہ بچہ فوت ہو گیا لیکن کوئی زجا فضا
واویلا بین اور نوحہ و یا ماتم نہیں کیا، حتیٰ کہ خاوند جب گھر آتا ہے تو پہلے ایک خدمت گزار بیوی کی طرح خاوند کے تمام ضروریات کا اہتمام کرتی ہے، اس کے بعد خاوند کو نہایت اچھوتے انداز سے بچے کی وفات کی اطلاع دیتی ہے، جس سے یہ سبق ملتا ہے کہ خاوند کی خدمت اور اسے آرام و سکون پہنچانا ایک مسلمان عورت کا فرض ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر حکمت بھی ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ نہ صرف خدمت کی انہوں نے، بلکہ یہ خیال رکھا کہ میرے شوہر تھکے ہارے اور کہیں ان سے غلط رویہ نہ ہو جائے، اس وقت اچھے وقت میں تھوڑا سا جب ان کی تھکان اترنے کے بعد ان کو یہ بچے کی موت کی اطلاع دی، جو کہ بہت بڑی خبر تھی شوہر کے لیے، تو وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ ان سے کوئی غلط بات نکل جائے۔ پھر گھر میں خاوند کے لیے 16 سنگار اور زیب و زینب کا اہتمام مستحسن ہے، یعنی کیونکہ اس حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو، حالانکہ بچہ مر چکا تھا اور ابھی بچے کو دفن کرنا تھا، لیکن انہوں نے اپنا زیب و زینت کی اپنے شوہر کو خوشی کے لیے۔ تو عورت کے لیے یہ نہیں کہ زیب و زینت وہ نہیں کر سکتی ہیں، بس یہ ہے کہ انسان اگر ایک عورت جو ہے وہ غیر مردوں کے سامنے اس کو اپنے زیب و زینت کا اظہار جو ہے وہ شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اپنے شوہر کے لیے انسان عورت تیار ہوتی ہے، اپنے آپ کو خوبصورت بناتی ہے، تو اس میں یہ اچھی بات ہے۔ پھر ولادت کے بعد بچے کو کوئی نیک آدمی کے پاس لے جانا، اس کی تحنیک کروانا، تو یہ بھی شریعت میں ہے ہمارے کہ بچہ جب پیدا ہو تو کوئی کسی نیک آدمی کے ذریعے اس کے منہ میں جیسے کھجور ڈالی جاتی، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تحنیک کی، اس کو کھجور چکھایا، تو اسی طرح ہم یہ سنت کا طریقہ ہے، اور کسی نیک آدمی کے ذریعے یہ کام کرائے تو اچھا ہے۔ مصیبت میں جو اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے۔ تو بہترین بدلہ ان کو ایک نیک اولاد کے ذریعے صورت میں ملا، جبکہ ایک بچے کی موت پر صبر کیا۔ تو مجاہدین کے ساتھ خواتین بھی جہاد میں شریک ہو سکتی ہیں اور اپنی حدود میں رہ کر مجاہدین کی جو خدمت وہ بجا لا سکتی ہیں بجا لائیں، مثلا زخمیوں کی مرہم پٹی، بیماروں کی تیمارداری، پانی روٹی وغیرہ کا انتظام کرنا۔ اور جو ام سلیم رضی اللہ عنہ نے اپنے شوہر، ان کے شوہر نے پوچھا بچہ کیسا ہے، تو انہوں نے کہا وہ پہلے سے زیادہ سکون میں ہے، تو گویا کہ یہ بچہ سکون میں ہے، تو صحیح مفہوم اس کا یہی بنتا ہے کہ ظاہر انسان اس کو اب موت آ گئی، وہ دنیا کی ساری تکلیف سے وہ اب آزاد ہو گیا ہے، تو یہ ایک طرح سے کنایا تھا، اور سچ بات سے تھوڑا سا سچ بات یہ تھی کہ وہ مر چکا تھا، لیکن انہوں نے کنایا میں ایسی بات کی کہ صاف جھوٹ تو نہیں بولا، لیکن سچ کو بھی اس وقت بیان نہیں کیا۔ تو یہ اس طرح کا صحیح مقاصد کے لیے اس طرح کا کرنا، اس طرح کے توریہ، اس کو توریہ کہتے ہیں، یہ جائز ہے۔ اور یہ جو حضرت انس رضی اللہ عنہ ہیں، یہ ام سلیم نے اپنے اس بیٹے کو بھی جب وہ 10 سال کے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، اس وقت ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ اس بچے کو آپ اپنی خدمت کے لیے قبول کریں، تو ظاہر ہے یہ بچے پر حضرت انس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزار تھے، اور ان کی 10 سال تک ان کی خدمت کی تھی، تو بچے کو اس طرح سے اپنے بچے کو دین سیکھنے کے لیے، یا ظاہر یہ بھی ایک بڑی قربانی ہے کہ دین کے لیے انہوں نے اپنے بچے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا تھا، ان کی خدمت کرنے کے لیے، اور خود اپنے ساتھ نہیں رکھا تھا۔ تو اوور آل جو ہے وہ، چونکہ یہ صبر کے بارے میں ہم احادیث پڑھ رہے ہیں، تو صبر جنت پہ لے جانے والی خصوصیت ہے، اور ایک مومن جو ہے وہ صبر مومن کے لیے ایمان کا حصہ ہوتا ہے اور ایمان کی نشانی ہوتی ہے، اور اللہ پر توکل اور صبر سے دنیا اور آخرت کے فائدے ہیں۔